دوستو آج ایک مرتبہ پھر ہندوستان کے اخبار نے ہندوستان کے حکمرانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے تالیاں دوستو، ایسے حقائق بتائے ہیں، ایسے سوالات کر دیے ہندوستان کے ایک بہت بڑے نیوز پیپر نے۔ میں ابھی آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں دوستو۔ ٹائٹل کیا ہے اخبار میں، ایک بے جان پنکھا بمقابلہ سیما حیدر، مودی سرکار کا دوہرا معیار۔ دوستو بریکنگ نیوز اوپر لکھا ہوا ہے، انصاف اور قانون کا جنازہ اٹھا دینے والا ایک ایسا سچ جسے سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے، آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ ہندوستان کا اخبار لکھ رہا ہے۔ ایک طرف بھارت کی سیکیورٹی ایجنسیاں اور مودی یوگی سرکار ایک بے جان لوہے کے پنکھے پر تو اسدے کی طرح ٹوٹ پڑتی ہیں۔ یو پی میں خوشی نگر کے علاقے میں جو پاکستانی میڈ ان پاکستانی پنکھا برآمد ہوا، لیکن دوسری طرف 4 بچوں کے ساتھ غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے والی عورت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ سمجھ گئے؟ جی ہاں، اتر پردیش کے ضلع خوشی نگر کے ایک مدرسے میں جیسے ہی ایک پاکستانی پنکھا برآمد ہوا تو پورے محکمے میں زلزلہ آ گیا۔ بھوکم کہتے ہیں میرے خیال میں، کیونکہ میں نے اردو ٹرانسلیشن کروائی ہے۔ یو پی پولیس، خفیہ ادارے اور ایجنسیاں متحرک ہو گئیں۔ سوالات کی بوچھاڑ کر دی گئی کہ یہ بے جان پنکھا سرحد پار سے کیسے آیا، کس راستے سے آیا، اسے کس نے بھیجا، اس کے پیچھے کیا سازش ہے۔ وہاں فورسز کھڑی کر دی گئیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب گوشت پوست کی بنی ایک زندہ عورت 4 بچوں کو لے کر غیر قانونی طریقے سے بھارت میں گھس جاتی ہے تو یہی ایجنسیاں، یہی اے ٹی ایس اور یہی یوگی سرکار اندھی، بہری اور گنگی بن جاتی ہے۔ آخر یہ دوہرا معیار کیوں؟ آخر یہ دوہرا معیار کیوں؟ سلام ہے اس اخبار کو، سلام ہے دوستو۔ یہ آرٹیکل بڑا قیمتی ہے، بڑا نایاب ہے، اس کو آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی کسی فلمی اسکرپٹ سے کم نہیں۔ خوشی نگر کا وہ پاکستانی پنکھا جس میں نہ کوئی جان ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ کوئی جاسوسی کر سکتا ہے، اس پر تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے اور اسے قومی سلامتی کے لیے خطرہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ کھیل تماشا آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، ابھی تک وہ کھیل تماشا جاری ہے۔ ابھی تک وہاں کالج، یونیورسٹیز، جو بھی ادارے ہیں بند ہیں اس پنکھے کی وجہ سے۔ لیکن سیما حیدر جو بغیر ویزے، بغیر پاسپورٹ کے چور راستے سے 3 ملکوں کی سرحد عبور کر کے ہندوستان کے دل میں آ کر بیٹھ گئی، اس سے کوئی یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کرتا کہ بی بی تم کس راستے سے آئیں، تمہیں لانے والے کون تھے، تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ الٹا ہو یہ رہا ہے کہ قانون کی گرفت میں لینے کی بجائے سیما حیدر کو سرکاری سرپرستی اور وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں دوستو؟ یوگی سرکار کی ناک کے نیچے اسے کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ وہ عورت جس پر عدالت نے پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، جسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تک نہیں، وہ آج ربو پورہ میں بیٹھ کر پورے سسٹم کا مذاق اڑا رہی ہے، پورے سسٹم کا مذاق اڑا رہی ہے۔ آج سیما حیدر دن رات آزاد گھوم رہی ہے۔ اس نے سوشل میڈیا پر باقاعدہ ایک دکان کھول رکھی ہے۔ یہ آپ کا اخبار کہہ رہا ہے، کیا لکھا ہے؟ اس نے سوشل میڈیا پر باقاعدہ ایک دکان کھول رکھی ہے۔ وہ روزانہ ولاگ بناتی ہے، معصوم بچوں کو کیمرے کے سامنے لا کر کھڑا کرتی ہے اور سرعام ہندوستانیوں کو للکارتی ہے۔ وہ ہندوستان کے قانون، وہاں کے عدالتی نظام اور سیکیورٹی کے دعووں کو اپنے ولاگ کے ذریعے چیلنج کرتی ہے۔ مطلب جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ اس عورت کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ اچھا آگے یہ دیکھو میں تمہارے ملک میں غیر قانونی آئی ہوں، لیکن تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس نے کئی بار کہا کہ تم میرا بال بانکا تک نہیں کر سکتے۔
حساس علاقوں کی باتیں ہوں یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر زہر اگلنا، سیما حیدر کو کسی کا خوف نہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے پیچھے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے طاقتور لوگوں کا ہاتھ ہے۔ سمجھ گئے نا؟ سیدھا صاف مطلب یوگی پلس مودی، یوگی پلس مودی، ان کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے۔ مودی اور یوگی سرکار نے سیاسی فائدے کے لیے ایک غیر قانونی تارک وطن کو ہیرو بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹائی جا سکے، اور یہ حقیقت ہے دوستو، یہ حقیقت ہے۔ جبکہ دوسری طرف اس پوری بساط پر ایک مجبور اور مظلوم باپ غلام حیدر بے بسی کی زندہ علامت بن چکا ہے۔ غلام حیدر آج بھی اپنے بچوں کی جدائی میں تڑپ رہا ہے، وہ مسلسل بھارت سرکار سے گہار لگا رہا ہے، اپیلیں کر رہا ہے کہ خدا کے لیے مجھے انصاف دیا جائے، لیکن افسوس مہینوں گزر جانے کے بعد مظلوم باپ کو نہ تو بچوں سے ملنے کے لیے ویزا مل سکا اور نہ ہی انصاف کی کوئی امید نظر آ رہی ہے۔ غلام حیدر نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، مودی کو خط لکھا، یوگی کو خط لکھا، وزارت داخلہ جو آپ کے گرہ منترالے ہیں اس کو خط لکھا، اپیلیں کی، ایک باپ کو اس کے سگے بچوں سے الگ نہ کیا جائے۔ قانون کی کتابوں میں تو لکھا ہے کہ بچوں کا اصل حقدار باپ ہے، اور وہ بھی تب جب ماں انہیں غیر قانونی طریقے سے اغوا کر کے دوسرے ملک لے گئی ہو، لیکن یہاں قانون صرف ایک بے جان پنکھے کے لیے جاگتا ہے۔ ایک بے جان کرنسی 20 روپے کا نوٹ، اس کے لیے قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ معلوم ہے نا، ایک پاکستانی 20 روپے کا نوٹ بھی وہاں برآمد ہوا، وہاں تھرتھلی مچ گئی تھی۔ اچھا، ایک تڑپتے ہوئے باپ کی پکار سننے کے لیے مودی سرکار کے پاس وقت نہیں۔ ہندوستان کے اپنے ہی کئی حلقے اب اس معاملے پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ خود بھارتی میڈیا اور وہاں کے سمجھدار شہریوں کا کہنا ہے کہ ATS جیسی بڑی ایجنسیاں جو معمولی سی شک پر کسی کو بھی اٹھا لیتی ہیں، تھوڑا سا اگر ان کو شک ہو تو اٹھا لیتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں لے کے گئی۔ وہ سیما حیدر کے معاملے میں اتنی نرم کیوں ہیں؟ کیا یہ وہی ATS ہے جو کسانوں کی معلومات نکالنے کے لیے یا چھوٹے موٹے معاملات پر راتوں رات چھاپے مارتی ہے؟ جب ایک بے جان پنکھے کی برآمدگی پر فورسز الرٹ ہو سکتی ہیں تو سیما کے گھر روزانہ آنے والے VIP مہمانوں، رہنماؤں اور مشکوک افراد پر کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں تک کہ جو ودیشی انگریز عورتیں ہیں وہ بھی سیما کے گھر آ چکی ہیں اپریل کے مہینے میں، 21 اپریل کو۔ اچھا، حقیقت یہ ہے کہ سیما حیدر کو ایک سیاسی مہرے کے طور پر محفوظ رکھا جا رہا ہے، اسے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے تاکہ وقت آنے پر اس کارڈ کو کھیلا جا سکے۔ ناظرین، خوشی نگر کا وہ بے جان پنکھا اور ربپورہ میں آزاد گھومتی سیما حیدر، یہ دونوں مثالیں یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ مودی راج میں قانون اندھا نہیں بلکہ سلیکٹیو ہو چکا ہے، چنندہ ہو چکا ہے۔ قانون وہاں چلتا ہے جہاں کوئی سیاسی فائدہ نہ ہو، اور جہاں سیاست چمکانی ہو وہاں مجرم کو بھی سر کا تاج بنا دیا جاتا ہے۔ غلام حیدر کے بچے کب واپس آئیں گے؟ مودی سرکار اس دوہرے معیار کا کیا جواب دے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو رہتی دنیا تک انصاف کے ایوانوں کو جھنجھوڑتے رہیں گے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ آپ ضرور اپنی رائے دیجئے گا، اوپینین دیجئے گا، ٹھیک ہے نا دوستو؟ حقیقت ہے دوستو، جو سیما کے ساتھ چل رہا ہے، اخباریں ایسے نہیں بولتی، اخباریں ایسے نہیں لکھتی، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ حافظ۔